ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ میک اپ ہے، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کا میک اپ کیا گیا، خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ علم کا اور عالم کا، اسلام کا اور مسلم کا، ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، جس سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ سہ جانا آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آگے بڑھنے کا راستہ ہے، زبان سیلو، لب سیلو، زبان تالو سے لگا لو اور لوگوں کے سہتے جاؤ، سہتے جاؤ۔ میرے رب کی عزت کی قسم، عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی، اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا، عزت کے سہرے اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے، تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا۔ سہنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایک بستی سے دوسری بستی جا رہا تھا اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے، تو اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی تجارت؟ کہا نہیں۔ کوئی کاروبار؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی کام ہے؟ کہا نہیں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ کہا صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے سے اسے خوشخبری دو کہ تو خود بھی پاک ہو گیا، تیرا جانا بھی پاک ہو گیا، تیرا قدم قدم پاک ہو گیا، اور تجھے جنت میں محل کی بشارت ہو، جنت میں محل کی بشارت ہو کہ تو نے جنت میں گھر بنا لیا۔ دل کا قبلہ اللہ بنا اور چہرے کا قبلہ بیت اللہ بنا تو تب تیری نماز مکمل ہوگی، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ اس وقت دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، وہ پیسہ ہے، پیسہ ہے۔ دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، صرف کمائی ہے، صرف پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا کے ذریعے سے کہتا ہے مجھے قبلہ بنا، دل مجھے دے۔ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کرنا سیکھ۔ اکیلا اللہ جبریل میکائیل کا مالک، اکیلا اللہ اسرائیل اسرافیل کا مالک، اکیلا اللہ نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا، اکیلا اللہ مشرق سے مغرب جس کا راج ہو، اکیلا اللہ شمال سے جنوب جس کا راج ہو، اکیلا اللہ آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو، اکیلا اللہ جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے، اکیلا اللہ ہر عیب سے پاک ہو، اکیلا اللہ جو ہر صفت کا مالک ہو، اکیلا اللہ جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو۔
جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے۔ آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں، برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر۔ صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ کبھی ایڑی مار کے نہ چلنا، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا، اپنی عہدوں سے، فیکٹریوں، بغلوں سے دھوکے نہ کھانا۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا، تکبر۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آگ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اہون علی اللہ من کلب او خنزیر۔ اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ فلا تلعب، مت ناچ گانے میں پڑ، مت کھیل کود میں پڑ۔ وتکفلت برزقک، تیری روٹی کا میں ذمہ لے چکا ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تیرے رزق کا میں ذمہ لے چکا ہوں۔ فلا تتعب، پریشان نہ ہو، تھک نہیں اور بدحال نہ ہو، تیرا رزق تیرا رب لکھ چکا ہے۔ اے ابن آدم، اے میرے بندے، تمہیں دونوں چیزیں بتا دیں، رزق تیرا میرے ذمہ، اور دنیا میں کھیل کود کے لیے تو آیا نہیں، تو اب تجھے کیا کرنا ہے؟ تو کیا کہا؟ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، روٹی میرے ذمہ ہے، کھانے پینا میں دوں گا، جو طاقت پیدا ہوگی کہاں لگانی ہے، کھیل کود عیاشی میں نہیں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے تو میری طلب میں آ۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا۔ اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا۔ اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، سب کے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ ایک دفعہ شیطان نے ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہیں، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخت۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ۔ ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور ایک بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے تو گناہوں کے راستے پہ نہ چلیں، اور میرے اللہ نے جہنم بنائی ہے تو مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ اس کے درمیان کی زندگی ہو۔ کوشش کریں زبان غیبت سے پاک ہو جائے، چغلی شکایت سے پاک ہو جائے، کسی کا عیب نہ بتاؤ، اللہ آپ کے عیب چھپا دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے عیبوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ نے فرمایا استر عیوب اخوانک یستر کا ربک یوم القیامہ، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال، اللہ تیرے اوپر پردہ ڈال دے گا اپنی رحمت کا۔ یہ میرے نبی ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلیٰ ازکیٰ ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی وحی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے۔ میرے اللہ کا اعلان ہے نہیں نہیں، پیسے سے اطمینان نہیں ملتا، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے۔ اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی کہ اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے۔ اللہ نے کہا قبول ہے۔ یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا۔ پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہے، امتحان میں ہم دیکھیں گے کون حدود پہ قائم رہتا ہے، کون حدود کو پار کرتا ہے۔ تو میں سارے اہل ایمان مجمع سے یہ جھولی پھیلا کے درخواست کرتا ہوں، جہاں سے بھی آئے ہو نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے واسطے۔ کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا دے دینا، سونے سے پہلے قضا دے دینا۔ اگر قضا دیتے رہو گے تو انشاءاللہ پھر پکے بھی ہو جاؤ گے۔ چھوٹ گئی تو چھوٹ ہی گئی، یہ نہ کرو، چھوٹ گئی تو قضا دے لو، کوئی بات نہیں، قضا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا، انشاءاللہ معافی مل گئی۔ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی۔ عمر کا فرمان سنو، لوگوں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو، کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہ ہے کامل انسان۔ انسان حسن پرست ہے، انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچوں کو مسکرا کے دیکھو تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اس کو ذرا ڈرا کے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا ہے، بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے۔ یہ انسان کے
کر مر گئی دنیا شیر کہتے کہتے. وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، کیونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام. کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. یہ میں اسے نہیں کہا، یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یہ میں نے نہیں کہا، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھے. جس سے آپ محبت کر رہے ہیں نا اسے بھی پتا ہو کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. لوگ نفرتیں کرتے ہیں تو ان کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کہنے کی طاقت کیوں نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ اس نے کہا تھا کہ اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی. حضور فرمانے لگے جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تاکہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو جائے. صحابی نے نا ایک بندہ گزر رہا تھا تو عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پر میں اٹھ اور میں اسے بتا کے آ کے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ نا شاید اسی لیے حضرت انس بن مالک نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میں رب سے بھی پیار کرتا ہوں، رب کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن پھر تو جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا. صحابی گئے جا کے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں تم سے. تو وہ بھی صحابی تھے، کہنے لگے اچھا اگر تو رب کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری دعا ہے رب بھی تجھ سے محبت ہی کرے. جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا. ہمت تو کرو، بھروسہ تو کرو. شارٹ کٹ مارنا ہے، جلدی امیر بننا ہے، اس چکر میں جیسے بھی آئے پیسہ لے لیتے ہو، نہ جائیں حرام کی طرف، یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا. آپ نے فرمایا لوگ پیدل چلیں گے میدان معاشر، میں براق پہ چلوں گا اور بلال میرے آگے آگے چلے گا، سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور یہ اذان سارا میدان معاشر کا مجمع سنے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ ممبر پر بیٹھو، عرش کے سائے تلے بیٹھو، کھانا پینا کرو، اور میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا. ایک دفعہ ہماری جماعت سوات میں تھی تو ایک نوجوان اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑ رہا تھا. ہمارے ایک ساتھی نے، پتہ تو لگتا نہیں شیو کیا ہوا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کون ہے، کیا پتہ چلتا. تو اس نے اس کو دعوت دینی شروع کر دی. وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا، وہ ذرا ادھیڑ عمر تھے، کہا بابا جی آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں. مجھے پتہ ہے ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑتے ہیں، اور آگے کوئی ایک مسلمان نہیں جو مجھے قبول کرے. مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور جن 70 رشتوں کو توڑوں گا اس کا آگے مسلمانوں کے پاس متبادل کوئی نہیں. مجھے پتہ ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن میں بندھا ہوا ہوں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. وہ بھی کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے، وہ بھی کوئی صحت ہے جس سے بیماریاں کھا جائے، وہ بھی کوئی عروج ہے جسے زوال کھا جائے، وہ بھی کوئی ملاپ ہے جسے جدائی کھا جائے، وہ بھی کوئی گھر ہے جو اجڑ جائے، کوئی ایسا گھر بھی ہے جو اجڑے نہیں، جو برباد نہ ہو. کہ وہ ہے کہ کہاں ہے، کہ وہ جنت کو اجڑے کہ نہیں، وہ برباد نہیں ہو، آباد رہے گی، وہاں موت نہیں ہو. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کبھی تہجد چھوٹی؟ کہنے کہ زندگی میں ایک دفعہ. کہ وہ کیسے جی؟ کہا میں اٹھا تو میرے سامنے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا میرے اٹھنے سے یہ کہیں اٹھ نہ جائے، اس کی نیند خراب ہوگی، تو میں لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی. اس کی نیند کو خراب نہ کروں اس لیے تہجد نہیں پڑھی. مسلمان کو سکھ پہنچانا اتنا بڑا عمل ہے، لیکن ہمارے معاشرے کو پتہ ہی کوئی نہیں. جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو. یاد رکھ ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے تو جتنا اللہ پہنچائے گا نفع اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں.
اور ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سوائے اس نقصان کے تمہیں کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے، کلمہ معرفت ہے۔ نماز اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح، اس کا دیدار تو کروں، اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں، کہیں تو نظر آئے، کہیں تو کوئی آثار دیکھوں۔ تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات کی۔ ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کرتے۔ ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگتے کیوں نہیں؟ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے، سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا۔ جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا۔ جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دی۔ موبائل ہاتھ میں اور بات سن رہے ہیں، ہاں بولو، سن رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ یہ بد اخلاقی ہے، اور خاص طور پر جو آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ چھوٹا پیار چاہتا ہے، لاڈ چاہتا ہے، یہ اس کو لاڈ دینے کی بجائے ادھر لگی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ، اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کرو، یہ منہ میری طرف کرو۔ توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر۔ ایک دن آئے گا ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، وہ آئے گا لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، آواز آئے گی بڑی خوفناک۔ ہے کیا عجب دن ہوگا، شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات۔ تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟